بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپریشن رجیم چینج کے اصل مقاصد اب جا کر عیاں ہو رہے ہیں، منظر عام پر آ رہے ہیں، اور امریکہ نے جو پاکستان کے سامنے 5 بڑی ڈیمانڈز رکھی ہیں جن کے تحت اب پاکستان کا صرف ایک ہی مقصد ہے، پاکستان کی معیشت کو کمزور کرنا، اتنا کمزور کرنا کہ کوئی بھی حکمران آ جائے وہ امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر رہے۔ یہ مقصد تو امریکہ کا پورا بھی ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے جو آپ کو امریکہ کی ڈیمانڈز بتائی تھی ان پر کام شروع ہو چکا ہے، جس کے تحت پاکستان کا اب ایک ہی کام ہے، بھارت کو خطے کا تھانے دار بنانا، خود کو اور چین کو کمزور کرنا۔ تو ان 5 ڈیمانڈز کی ڈیٹیلز تو ہم نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتا دی تھی، اور بھارت کا جواب بھی بتایا تھا کہ بھارت نے امپورٹڈ حکومت کے منہ پر زوردار تماچا مارا ہے کہ یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ پاکستان کے ساتھ امن کب ہوگا۔ اب اس کے بعد آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ میں پاکستان کے خلاف کیا خوفناک پلاننگز ہو رہی ہیں۔ اور ناظرین، یہ کوئی چھوٹی خبریں نہیں ہیں، ہم آپ کو ثبوتوں کے ساتھ سب کچھ بتائیں گے۔ اگر عمران خان واپس نہ آیا تو اس ملک کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، اور اس ملک کے جو بڑے ہیں وہ ابھی بھی یہ پلان کر رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، جتنے بھی جلسے ہوں، جتنے بھی دھرنے ہوں، جتنے بھی لانگ مارچ ہوں، عمران خان کو واپس نہیں لانا۔ امپورٹڈ حکومت اپنا ٹائم بھی پورا کرے گی اور اگلے الیکشنز میں بھی امپورٹڈ حکومت کو ہی جتایا جائے گا۔ تو آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے خلاف کیا خوفناک پلاننگز کر رہا ہے۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان اور جنرل فیض حمید کے دور میں امریکہ اس خطے میں ذلیل و رسوا ہو چکا تھا، اسے افغانستان چھوڑ کر جانا پڑا، بھارت کو بھی افغانستان چھوڑ کر جانا پڑا۔ اس کے بعد پاکستان نے چین کے ساتھ مل کر بھارت کو گردن سے پکڑ لیا، اس کے تمام ہمسایہ ممالک کو اس کے خلاف کر دیا۔ بھارت اس خطے میں اکیلا ہو گیا تھا، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی کمر ٹوٹ گئی تھی، اور وہی ہو رہا تھا جو پاکستان، چین اور روس چاہتے تھے۔ بھارت کے اوپر ہر وقت 2 فرنٹ وار کی تلوار لٹک رہی ہوتی تھی، وہ صرف چین کا مقابلہ نہیں کر سک رہا تھا، چین جتنے علاقے چاہے قبضہ کرتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے بھارت کے فوجیوں کو مرغا بنوا کر ان سے معافیاں منگوائیں۔ بھارت اور امریکہ نے صرف ایک کام کیا کہ عمران خان کو اقتدار سے نکلوایا۔ عمران خان کے نکلنے سے یہ بلاک کمزور ہو گیا۔ اب بھارت آگے کی سوچ رہا ہے کہ اگر دوبارہ کبھی ایسا موقع آتا ہے تو ہم نے چین اور پاکستان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ فی الحال تو پاکستان بھارت کے مفادات کے لیے کام کرے گا، لیکن آگے اگر دوبارہ ایسا ہوتا ہے تب ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے اجیت دوول جو بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، وہ ایک اگنی پتھ اسکیم لے کر آئے ہیں، اور اس اسکیم کے تحت بھارت ہر سال نئے فوجیوں کو تعینات کیا کرے گا۔ ان فوجیوں کی عمر 17 سے 21 سال تک کی ہوگی، اور 4 سال کا پیریڈ گزرنے کے بعد یہ فوجی ریٹائرڈ ہو جائیں گے، اور ان میں سے جو 25% جو کریم ہوگی وہ بھارت اپنی فوج میں رکھے گی۔ اس طرح بھارت میں فوجیوں کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی اور ان کی پینشن کا بوجھ بھی نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ 4 سال کے بعد ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ اور جو پچھلی فوج ہے جو کسی کام کی نہیں ہے، جو چین کے سامنے کان پکڑ لیتی ہے، وہ آہستہ آہستہ ان کے ساتھ ریپلیس ہوتی جائے گی۔ دوسرا، پچھلی فوج سیکولر ہے، اس میں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں۔ اس فوج میں خالصتاً ہندو انتہا پسند ہوں گے، تو یہ پاکستان اور چین کے لیے بلا شبہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اب آ جاتے ہیں امریکہ کی طرف۔ امریکہ کے حوالے سے ہمارے پاس 2 بڑی خبریں ہیں۔ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیون ایک پریس کانفرنس میں خطاب کر رہے تھے، وہاں پر ان سے سوال کیا گیا کہ آپ بھارت پر اتنے مہربان کیوں ہیں؟ آپ کی جو ٹالرنس ہے وہ یوکرائن والے معاملے پر بالکل زیرو ہے، کوئی بھی ملک اگر آپ کا ساتھ نہ دے تو آپ ایکشن لیتے ہیں، لیکن بھارت تو بالکل آپ کے اپوزٹ چل رہا ہے، حالانکہ وہ آپ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، آپ کا بہت بڑا الائے ہے، بہت بڑا اتحادی ہے، تو بھارت کو آپ کچھ کیوں نہیں کہتے؟ تو سب سے پہلے تو جیک سولیون نے کہا کہ ہم بھارت کی آزاد خارجہ پالیسی کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، وہ ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، لہٰذا ہم اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور اس سے پہلے برطانیہ کی سیکرٹری خارجہ بھی یہی بیان دے چکی ہیں، جب برطانیہ نے عمران خان کے روس کے دورے کے بعد کہا تھا کہ عمران خان کو شرم نہیں آئی کہ وہ روس سے تیل اور گندم لینے کی بات کر رہا ہے، حالانکہ پورا یورپ یہ کام کر رہا ہے، پورا یورپ روس سے تیل خرید رہا ہے، لیکن عمران خان نے روس سے تیل لینے کی بات کی تو عمران خان کو شرم آنی چاہیے تھی۔
تو کچھ دن بعد برطانیہ کی سیکرٹری خارجہ سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ آپ بھارت کو کچھ کیوں نہیں کہتے؟ تو برطانیہ کی سیکرٹری خارجہ نے کہا تھا کہ بھارت ایک آزاد ملک ہے، خود مختار ملک ہے، اس کی آزاد خارجہ پالیسی ہے، اسے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے ناظرین، برطانیہ کی سیکرٹری خارجہ اور امریکہ کا NSA بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی آزاد خارجہ پالیسی ہے، اسے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ عمران خان کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ وہ آزاد خارجہ پالیسی لے کر آیا تھا۔ بس انہوں نے صرف اتنا کیا کہ عمران خان کو ہٹوا دیا اور ان لوگوں کو واپس لے کر آئے جن کی آزاد خارجہ پالیسی کبھی رہی ہی نہیں ہے۔ بھارت میں اگر مودی سرکار کو ہٹوا بھی دیں تو کس کو لے کر آئیں گے؟ جو بھی آئے گا وہ بھارت کی آزاد خارجہ پالیسی پر ہی چلے گا۔ تو واپس آتے ہیں جیک سولیون پر۔ پہلے تو جیک سولیون نے یہ کہا کہ بھارت کی آزاد خارجہ پالیسی ہے، پھر اس نے کہا کہ ہمارے پاس بھارت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، ہم نے انڈین اوشین کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے چین کو بھی دیکھنا ہے، ہماری فورن پالیسی بھارت کے خلاف جا ہی نہیں سکتی، ہماری فورن پالیسی کے مطابق ہم نے بھارت کو مضبوط کرنا ہے چین کے مقابلے میں، اس لیے ہم کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہتے جس سے بھارت ہمارے خلاف ہو، اور آپ ہم پر یقین رکھیں کہ ہماری پالیسی جو ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے ہے۔ اور انہوں نے ایک بہت بڑی بات کی جس پر بڑا شور بھی مچا کہ ہم بھارت کے ساتھ ایک بہت لانگ گیم کھیل رہے ہیں۔ اب ناظرین، اس خطے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ چین کو قابو کرنے کے لیے ہو رہا ہے، اور اس کا فارمولہ یہ ہے کہ بھارت کو چین کے مقابلے میں مضبوط کرنا ہے اور پاکستان کو مجبور کر کے بے ساکھیوں پر لا کر ڈرا دھمکا کر بھارت کے حق میں یوز کرنا ہے اور چین کے خلاف یوز کرنا ہے۔ اور یہ بات کون بتا رہا ہے؟ یہ ہم نہیں بتا رہے، یہ امریکہ کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیون بتا رہا ہے۔ اب آتے ہیں امریکہ کے پاکستان کے خلاف خوفناک منصوبوں پر۔ باب لینسیا امریکی کانگریس مین ہے، اس نے ایک ٹویٹ کی کہ میں آج صبح سوچ رہا تھا کہ ہم نے افغانستان سے انخلا کے دوران اپنے 13 فوجیوں کی جانیں گنوائیں، اگر ہم بھارت کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے نکلتے تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے بڑی غلطی کی ہے۔ آپ کرنا کہاں چاہتے تھے؟ آپ کے پاس آپشن کیا تھی؟ اگر پاکستان نہ ہوتا تو آج آپ افغانستان سے نکل نہ سکتے، بھارت تو آپ کو کبھی بھی نہ نکلنے دیتا۔ اینی ویز، یہ ان کی پالیسی ہے، اس پر یہ بات کرتے ہیں۔ اس پر ری ٹویٹ کر کے وہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ کرنل رالف پیٹرز نے کانگریشنل ٹیسٹیمونی میں بتایا کہ ہمیں بلوچستان کو آزاد کروانا ہوگا، تو یہ بات کرنل رالف نے بالکل ٹھیک کی۔ امریکہ کو اس پالیسی پر کام کرنا چاہیے، کیونکہ اگر بلوچستان علیحدہ ہو جائے گا تو ہم ڈائریکٹلی اپنی ٹروپس کو بلوچستان میں تعینات کر سکیں گے۔ اور ناظرین، اس حوالے سے بھی ہم نے آپ کو ڈیٹیلڈ ویڈیو بتائی ہے کہ امریکہ بلوچستان میں بیٹھنے کے لیے کیا کام کر رہا ہے۔ تو باب لینسیا کہتے ہیں کہ اگر امریکہ بلوچستان کو انڈیپینڈنٹ کرنے میں، پاکستان سے الگ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ہم اپنی فوج کو وہاں بٹھا دیں گے اور ہمیں پاکستان پر ریلائی نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان ہمارے ساتھ ڈبل گیم کھیلتا ہے۔ پھر وہ گلگت بلتستان کے حوالے سے امریکہ کی پالیسی بتاتے ہیں کہ اگر گلگت بلتستان بھارت کے کنٹرول میں ہوتا تو امریکہ کو افغانستان میں اپنی سپلائیز لینے کے لیے بڑی آسانی ہوتی، کیونکہ بھارت ہمارا دوست ملک ہے اور ہمیں پاکستان پر ڈیپینڈ نہ کرنا پڑتا جو ہمارے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہا تھا۔ پھر وہ ایک اور ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ اگر گلگت بلتستان بھارت کے کنٹرول میں آ جائے تو نہ صرف پاکستان اور افغانستان، ہم چین پر بھی نظر رکھ سکتے ہیں جو ہمارا اصل ٹارگٹ ہے، جو ہمارا اصل حریف ہے، امریکاز نمبر 1 رائیول چائنا۔ اگر گلگت بلتستان بھارت کے قبضے میں آ جاتا ہے تو نہ صرف ہم چین پر نظر رکھ سکتے ہیں بلکہ چین کو بحیرہ عرب تک یعنی گوادر تک ڈائریکٹ ایکسس سے بھی روک سکتے ہیں، جو امریکہ کے لیے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ ہیں ان کے خوفناک منصوبے۔ 5 ڈیمانڈز ہم نے آپ کو کل بتائی تھی، اس سے پہلے بھی کئی ڈیمانڈز ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو امریکہ کے خوفناک منصوبے بتائے ہیں، ان کی پالیسیز بتائی ہیں، اور امریکہ کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ اس پر کام کرتا رہتا ہے، اور پاکستان جانتا ہے کہ امریکہ ان پالیسیز کو کامیاب کرانے کے لیے عمران خان کو ہٹوانا چاہتا تھا، ان پالیسیز کو کامیاب کرنے کے لیے امپورٹڈ سرکار کو لانا چاہتا تھا، لیکن پاکستان آج بھی یہی پلان کر رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں آنے نہیں دینا۔ آج ہارون رشید کی وہ بات آپ کو یاد آ رہی ہوگی جو کچھ دن پہلے انہوں نے عمران خان کے ساتھ ملاقات کے بعد کی۔ انہوں نے کہا
کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات میں جو باتیں پتہ چلیں وہ بہت ہی خوفناک ہیں. وہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا کہتا ہوں کہ باڑھ ہی کھیتوں کو کھا رہے ہیں. ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.